إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. تعریف و توصیف، حمد و ستائش، بزرگی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یکوتن ہے اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ آج اس عنوان پر مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے جمعہ کے خطبے میں رکھنی ہے، وہ ہے نکاح اور رسم و رواج. کیونکہ ابھی چاروں طرف شادی کا ماحول ہے، نکاح چل رہے ہیں، پروگرام ہمارے سامنے ہیں، تو ضروری ہے جب بھی ایسا موقع آئے ہمیں ان باتوں کو ریپیٹ کرنا چاہیے، سننا چاہیے اور سنانا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آج جو ہماری اولادوں کے اندر بزدلی پائی جا رہی ہے، ہماری اولادوں کے اندر نافرمانیاں پائی جا رہی ہے، ہمارے گھروں کے اندر بہو کے آنے کے بعد جھگڑے اور گھروں کو الگ ہونے کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس کے پیچھے بڑی وجہ کہ ہم ابتدا وہاں سے نہیں کرتے جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا تھا. جب جڑ کو خراب کیا جائے گا تو یقیناً وہ پورا گھر خراب ہونا ہی ہونا ہے. اس سے محنت انسان کو ابتدا سے کرنا چاہیے. تو اگر ہم اس عنوان کے اندر، اس ٹاپک کے اندر یہ دیکھنے جائیں کہ نکاح کے تعلق سے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین قرآن میں ہمیں یہ بنیادی چیز بتاتا ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، خلق من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو بنایا. حضرت آدم کو بنانے کے بعد ان سے ان کی بیوی حوا کو بنایا، اور رب کہتا ہے کہ ہم نے عورتوں کو اس لیے بنایا، یہ نکاح کا سسٹم اس لیے رکھا ہے، میاں بیوی کا رشتہ اس لیے رکھا ہے تاکہ تم سکون حاصل کر سکو. مرد کو عورت سے، عورت کو مرد سے سکون کا ذریعہ بنایا. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اس رشتے کو جتنا باریک بتایا ہے اتنا اس کائنات کے اندر دوسرا کوئی رشتہ نہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس رشتے کے لیے جو لفظ استعمال کیا، ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ نکاح ہونے کے بعد مرد اپنی بیوی کے لیے، یعنی شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے سطر کا کام کرتے ہیں، کپڑے کا کام کرتے ہیں، لباس بن جاتے ہیں. کہ جیسے اگر میں نے یہ لباس پہن لیا، اب اس لباس کے اندر مجھے خنسی ہو جائے، پھوڑے ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے، میرے بدن کے اندر کوئی بھی کمی ہو، یہ کپڑا اسے ڈھانک لے گا، میری کمی نظر نہیں آئے گی، میری کمیاں چھپ جائے گی. ویسے ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس نکاح کے رشتے کو اتنا مضبوط، اتنا پائیدار اور اتنا عیب کو چھپانے والا بنایا ہے کہ مرد عورت کے لیے لباس، عورت مرد کے لیے لباس، یعنی نکاح کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے والے ہوتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس بنایا. یہ وہ رشتہ کہ جس کی طرف ترغیب دیتے ہوئے اسلام نے بار بار قرآن کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کہ تم عورتوں سے شادی کرو. جبکہ اسلام کے اندر یہ تصور موجود ہے کہ آدمی چاہے تو 2 3 4 تک نکاح کر سکتا ہے, پر کہا کہ اگر عدل کرنے کی طاقت نہ ہو تو کم سے کم ایک نکاح کرنا ایک مومن کے اوپر لازمی قرار دیا گیا کہ اگر آپ مومن ہو, آپ کے پاس طاقت ہے, آپ جسمانی طاقت رکھتے ہو, نان نفسے کی طاقت رکھتے ہو, تو آپ پر نکاح کرنا واجب ہے. صحیح بخاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, آپ ارشاد فرماتے ہیں کتاب النکاح کے اندر کہ یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں کی جماعت سن لو, من استطاع منکم الباء, یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے نہیں جن سے خطاب کر رہے ہیں, کیونکہ یہ کام اصل میں مردوں کا ہوتا ہے. عورت کو ولی کی اجازت لگتی ہے, مرد کو کسی کی اجازت نہیں لگتی. اس لیے اللہ کے نبی ڈائریکٹ مردوں سے, نوجوان لڑکوں سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں سنو, من استطاع منکم الباء, جس کے پاس جسمانی اعتبار اور نان نفسے کے اعتبار سے طاقت ہو, فلیتزوج, چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. نکاح کرنے کا یہ حکم فرضیت بتاتا ہے کہ اگر طاقت ہے تو اس کے بعد نکاح کرنا ضروری ہے. اسلام کے اندر رحمانیت نہیں ہے, اسلام کے اندر نکاح سے دوری نہیں ہے, اسلام کے اندر فضیلت اس بات پر نہیں ہے کہ آدمی نکاح نہ کرے, اکیلا رہے. اسلام کہتا ہے نکاح کر لے. اس کا فائدہ کیا بتایا؟ اس کا فائدہ یہ بتایا کہ اگر تم وقت رہتے ہوئے نکاح کر لو گے, جوانی میں نکاح کر لو گے, صحیح وقت پر نکاح کر لو گے, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, یہ نکاح کرنا تمہاری نظروں کو جھکا دے گا. تم غیر محرموں کی طرف نظریں نہیں اٹھاؤ گے, تم حرام کی طرف نظریں نہیں اٹھاؤ گے. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, اور تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی. اللہ رب العالمین اس نکاح کے ذریعے تیری آنکھ اور تیرے جسم کی حفاظت کروانا چاہتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر نکاح ہونے کے بعد, شادی ہونے کے بعد بھی آدمی حفاظت نہیں کرتا ہے, مطلب اس نے وہ نکاح کیا ہی نہیں جس نکاح کرنے کا حکم سے شریعت نے دیا. اگر وہ نکاح کیا ہوتا تو یقین اس کی آنکھوں کی بھی حفاظت ہوتی اور اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کرنے کی طاقت نہ ہو, اگر نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو, اگر تیرے پاس جسمانی طاقت نہ ہو, تیرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم نان نفسے کا انتظام کر سکتا ہے, تو کیا کیا کر؟ روزہ رکھا کر, نفلی روزہ رکھا کر. یہ روزے رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ روزہ رکھنے سے تیرے جسم کی طاقت کمزور پڑ جائے گی اور تو حرام کے قریب نہیں جائے گا, حلال پر باقی رہے گا. یعنی شریعت اسلام نے, شریعت مطہرہ نے ہمیں نکاح کرنے کا حکم دیا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, آپ سے پہلے انبیاء آئے, تقریباً ہر نبی کی اللہ رب العالمین نے بیویوں کا ذکر کیا ہے. اولاد کا ذکر کسی کا کیا, کسی کا نہیں کیا, پر جتنے نبیوں کا تذکرہ قرآن کے اندر آیا, آپ شریعت کی بیوی کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا. بتانے کا مقصد یہ کہ نبی نکاح کرتے تھے, اللہ کے نبی نے نکاح کیا ہے, اور ہمارے اور آپ کے آئیڈیا جب اللہ کے نبی نکاح کرتے ہیں تو ہم پر بھی یہ ضروری ہے کہ ہم نکاح کریں. نکاح کی رغبت دلائی, نکاح کی طرف حکم دیا. آپ نے نکاح کیا, صحابہ کرام کو نکاح کرنے کا حکم دیا کہ اگر نکاح کرو گے تمہارا جسم, تمہارا دماغ سب کنٹرول کے اندر رہے گا, تم سکون کے اندر رہو گے اور دین کے بھی کام کر پاؤ گے اور دنیا کے بھی کام کر پاؤ گے. بتانے کا مقصد یہ کہ بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے ایک مرد اور عورت کو فطرت دی ہے کہ وہ بنا مرد اور عورت سے سکون نہیں پا سکتا. مرد کے لیے ضرورت ہے عورت, عورت کے لیے ضرورت ہے مرد. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس رشتے کو حلال کرنے کے لیے نکاح کا ایک سسٹم بنایا کہ نکاح کے ذریعے تم جڑو گے, نکاح کے ذریعے تمہارا رشتہ مضبوط ہوگا, استوار ہوگا. اب نکاح کیسا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی, قرآن کی زبانی, احادیث کے اندر نکاح کیسا ہو, نکاح کے لیے کون سے اسٹیپس لیے جائیں, نکاح کرنے کا طریقہ کیا ہو, شریعت اسلام نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر تم مومن ہو, تم اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہو, تم اللہ کے نبی کے پیروکار ہو, تو نکاح کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب کہیں پر بات آئے تو انسان رشتہ دیکھنے کے لیے, تلاش کرنے کے لیے خطبہ اور پیغام دے سکتا ہے. آپ کو پتا چلا کہ فلاں شخص کی بیٹی ہے, اچھی ہے, فلاں شخص کی بہن ہے, اچھی ہے, آپ اپنے والدین کے ذریعے یا خود پیغام بھجوائیے. اب آپ نے پیغام بھجوا دیا, پیغام بھجوانے کے بعد آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ مشورہ کیجئے. کس سے مشورہ کیجئے؟
سب سے پہले अल्लाह रब्बुल आलमीन से। हमारे यहाँ कोई करता अल्लाह से मशवरा? इस्तिखारा नहीं करते। इससे पूछ रहे, उससे पूछ रहे, जमाने भर से पूछ रहे, पड़ोसियों से पूछ रहे, रिश्तेदारों से पूछ रहे, पर अल्लाह ताला से मशवरा हम लोग नहीं करते, जिससे इस्तिखारा कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा इकराम कहते हैं कि आप हर अमल के लिए हमें इस्तिखारा करने का हुक्म देते थे। इस्तिखारा क्या? 2 रकात नमाज नफली पढ़े, वो दुआ पढ़े जो इस्तिखारा की दुआ, और अल्लाह ताला से मशवरा मांगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे पता चला फलां की बेटी अच्छी है, फलां की बहन अच्छी है, पैगाम अच्छा है, और या लड़की कहे कि मुझे पता चला फलां का भाई अच्छा है, फलां का बेटा अच्छा है, मेरे लिए पैगाम आया, अल्लाह सबसे पहले मैं तुझसे मशवरा करता या करती हूँ, मुझे बता के रिश्ता सही है या नहीं है। अल्लाह से मशवरा नहीं करते, सारी दुनिया से मशवरा करते हैं। इस्लाम का तरीका ये कि सबसे पहले एक मर्द, एक लड़का या लड़की अल्लाह ताला से मशवरा करे, एक बाप एक भाई अल्लाह ताला से मशवरा करे कि अल्लाह ताला ये पैगाम हमारे बेटे बेटी के लिए आया है, तू बता ये सही है कि नहीं। अगर सही होगा रब्बुल आलमीन रास्ता आसान कर देगा, निकाह के जराई को आसान कर देगा, रिश्ता तय करवा देगा, और अगर आपके लिए बेहतर ना होगा तो इस्तिखारे की बुनियाद पर अल्लाह ताला आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर देगा। अब आपने पैगाम भेज दिया, मशवरा अल्लाह ताला से कर लिया, करने के बाद अगर बात आगे बढ़ती है, समझ में मामला आता है, घर की औरतों ने देख लिया, उसके बाद इससे बाती है कि लड़के को लड़की से, लड़की को लड़के से एक मर्तबा दोनों को एक दूसरे को दिखाया जाए। अब इससे भी हमारे यहाँ कितना इफरात और तफरीक पाया जाता है। एक तरफ वो जिहालत का दौर कि आज भी कई खानदानों के अंदर लड़की दिखाएंगे ही नहीं, हमारे खानदान में सिस्टम ही नहीं है, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही सही बुखारी की रिवायत है, आपके सामने आकर कहते हैं कि मैं फला लड़की से निकाह करना चाहता हूँ। तो आपने सवाल किया, हर नजर का इलैहा, क्या तूने लड़की को देखा है? निकाह करना चाहता है, क्या तूने लड़की को देखा है? नहीं देखा। कहा जाकर एक बार देख ले, इसका फायदा जानता है क्या होगा? जाकर एक मर्तबा लड़की को देख ले, देखने का फायदा ये होगा कि ये देखना तुम दोनों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा, तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बत एक दूसरे की आ जाएगी और रिश्ता करना आसान हो जाएगा। पर हमारे अजीब माहौल या तो ऐसी जिहालत के दिखाएंगे ही नहीं, और या ऐसी जिहालत के रोजाना मिलने के लिए भेज देंगे। एक मर्तबा दिखाया, मामला जम गया, मोबाइल नंबर का एक्सचेंज कर दिया गया, और व्हाट्सएप भी चालू, फेसबुक भी चालू, ताल्लुकात भी चालू, मिलना जुलना चालू, घूमना चालू। और एंड ये होता है, मैं इसलिए इन चीजों पर जोर दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ जब बुनियादों को बिगाड़ा गया तब इससे आती है कि बहू नाफरमान है, औलादे नाफरमान है। जिस जरिए को लेकर तुम इस हाल को बना रहे हो, अगर बुनियादें खराब रखोगे तो यकीनन फल भी खराब आएगा। अगर बुनियाद अच्छी रहेगी तो फल अच्छा आएगा, औलाद अच्छी आएगी। और अगर बुनियाद खराब रहेगी कि आपने ऐसा रिश्ता बनाया कि इब्तिदा के अंदर उनको आजाद छोड़ दिया, जो चाहे करे, जहाँ चाहे घूमे, कितने नतीजे हैं। हमारे समाज में कितनी बहन भाई ऐसे बैठे हैं कि उनको छोड़ दिया गया, 3 महीने बाद रिश्ता टूट गया। अब वो इसलिए फोटो चला रहे हैं, वो उसके फोटो चला रहे हैं, व्हाट्सएप के जो मैसेज है उनके स्क्रीनशॉट एक दूसरे को भेजे जा रहे हैं, उसको बदनाम किया जा रहा है। क्यों? कि जब आप शरीयत का मजाक उड़ाएंगे यकीनन आपके ऊपर अल्लाह का अजाब आएगा। ये अल्लाह का अजाब है कि जब आप शरीयत का मजाक उड़ाएंगे रब्बुल आलमीन का अजाब आएगा। इसीलिए हुक्म दिया गया कि सिर्फ एक मर्तबा देखने का हुक्म है। अब उसमें भी हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, करना हो न करना हो देखने तो जाएंगे। पता है पहले ही कि भाई इस खानदान के अंदर हमें रिश्ता नहीं करना, हमारा कोई अपना मसला, फिर भी देखने के लिए जाएंगे, किसी की बच्ची को देखने जाएंगे, और वहाँ से निकलने के बाद फोन करके कहेंगे कि साहब हमारा लड़का जरा लंबा है, लड़की जरा छोटी नजर आ रही है, लड़की के अंदर नाक नक्शा जैसा आना चाहिए वैसा नजर नहीं आ रहा है, इसके अंदर ये कमी है और वो कमी है। एक मर्तबा उसी जगह अपने आप को रखकर